اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے پے در پے تم پر کی اور تمہیں فضیلت دی جہاں بھر میں۔ آدمی کو یہ کہہ کر کہ تم ایک شریف باپ کے بیٹے ہو، اچھے انسان کی اولاد ہو، اس سے تمہارا تعلق ہے جو زمانہ بھر میں محترم تھا، تو کم از کم اپنے باپ کی روش اختیار کرو، کیونکہ تمہارا باپ برا آدمی نہیں تھا۔ ایک آدمی کی نصیحت کے لیے، ایک آدمی کو آئینہ دکھانے کے لیے اور ایک آدمی کو صحیح راستے میں چلانے کے لیے اتنی بات بہت ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کے باپ دادا کو جو شرف عطا کیا تھا، جو عزت عطا کی تھی، وہ بے وجہ نہیں تھی۔ آپ کے باپ دادا شریف لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اللہ عز و جل کا بھی حق ادا کرتے تھے اور اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ تم انہی کی اولاد ہو، تم اپنے باپ دادا کے شرف کو دیکھو۔ پھر فرمایا قیامت کے دن سے ڈرو۔ آدمی کو جب آزادی ملتی ہے، چھٹ دے دی جاتی ہے، اختیار دے دیا جاتا ہے، چاہے نیکی کرو، بدی کرو، صحیح راستہ چلو، غلط راستہ چلو، پھر انسان عموماً شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور گمراہی اور بے راہ روی اختیار کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے تنبیہ کی جاتی ہے، اسے راستہ دکھایا جاتا ہے اور صحیح راستہ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا یہ دنیا میں جو اللہ نے تم کو اختیار دیا ہے کہ پتھر نہیں بنایا کہ جہاں دوسرا چاہے وہاں استعمال کر لے، بلکہ انسان بنایا، سمجھ دی، عقل دی، سوجھ بوجھ دی، چلنے پھرنے، فیصلہ لینے نہ لینے، کرنے نہ کرنے، سب کا اختیار دیا انسان کو۔ اب اگر انسان اچھا کرے گا تو قیامت کے دن اس پر نوازشیں کی جائیں گی، اور اگر انسان اچھا نہیں کرے گا تو کم از کم قیامت کے دن رب عز و جل کی گرفت سے بچنا اس کا مشکل ہو جائے گا۔ رب عز و جل اس سچائی کو اپنے بندوں کے سامنے رکھتے ہوئے فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا۔ دنیا میں ہے کہ اگر کوئی بدحال ہے اور وہ گزارش کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ اسلام نے بھی اور دین نے بھی ایسے لوگوں کو شوق دلایا ہے کہ جب کوئی ضرورت مند تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس کو محروم نہ کرو، اس کو لوٹانا دو، خالی ہاتھ لوٹانا دو۔ لیکن قیامت کے دن یہ ہوگا کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے بدلہ نہیں ہوگا، ہر شخص اپنے آپ میں بدلہ ہوگا۔ اچھا کرے گا تو اچھائیاں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی، اور برائیاں کیا ہوگا تو برائیوں سے بچنا مشکل ہوگا۔ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں ہوتا ہے اگر کوئی جرم کر لیتا ہے تو جرمانہ دے کر آزادی حاصل کر سکتا ہے، مگر قیامت کے دن ایسا نہیں چلے گا۔ اگر وہ جرمانہ دینا بھی چاہے، پہلی بات تو دینے کی وہ صورت حال میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس رتی برابر بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن بفرض محال اگر دینا چاہے گا بھی تو اللہ عز و جل کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کسی سفارش کرنے والے کو یہ اختیار ہوگا کہ بغیر رب کی مرضی کے وہ سفارش کر ڈالے۔ یہاں دنیا میں ہمیں حکم ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی
پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری دو بولی بول دینے سے اس کا بھلا ہو جائے گا، تو ہمیں سفارش کرنے کا حکم ہے کہ آپ سفارش کرو، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اگلا کی مرضی ہے وہ آپ کی سفارش قبول کرے یا نہ کرے، لیکن آپ سفارش کرو گے تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ قیامت کے دن ایسا نہیں کہ ہر ایرا غیرہ سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اللہ عز و جل جس کو اس کی اجازت دے گا۔ یہ دعایت پاک، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب کئی باتوں میں ابراہیم کی ان کے رب نے آزمائش کی تو انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر رب نے فرمایا اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب میری اولاد کو بھی لوگوں کا امام بنا دے۔ رب عز و جل نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو یہ عہد نہیں دیں گے۔ آج کی زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ اسی آیت پر ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ابراہیم امام الانبیاء ہیں، ابراہیم خلیل الرحمن ہیں، اور ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام، نبیوں کے ابا، نبیوں کے سردار اور نبیوں کے شیخ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ان پیغمبروں میں ہیں جن کا اللہ کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ نام آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں، سب آپ کی نسل پاک سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر اور کوئی رسول ایسے نہیں جن کا تعلق آپ کے نسل سے نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہر ایک نبی، رسول اور پیغمبر کا نسل ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی، رسول اور پیغمبر آئے، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ وہ فضیلت ہے جو صرف اور صرف رب عز و جل نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ رب اگر کسی بندے کی تعریف کرے، رب عز و جل اگر کسی بندے کی خوبی بیان کرے، اس کی عادت اور اخلاق بیان کرے، تو بے شک وہ بندہ بندوں کا امام ہے، تو بے شک وہ بندہ بندوں کا امام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اللہ کو ماننے والے، خواہ یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے مسلمان، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر متفق ہیں۔ کوئی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا انکار نہیں کرتا، کل بھی اور آج بھی یہی حال ہے۔ آج بھی یہود و نصارہ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو جان و دل سے مانتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہم کو سبق پڑھا رہے ہو، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم اسماعیل کی اولاد ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم قریش سے ہیں، اور آپ ہم کو پڑھا رہے ہو۔ یعنی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا
رہنما مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور الحمدللہ مسلمان تو مانتا ہی ہے۔ اللہ عز و جل نے ان ساری باتوں کو اپنی کتاب میں گاہے بگاہے نازل فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اپنی کتاب میں جا بجا کیا ہے، اور یہ سب کیوں؟ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ہم نے ابراہیم کو کئی چیزوں میں آزمایا ہے، ہم نے ابراہیم کو کئی چیزوں میں آزمایا ہے، اور ابراہیم ہر چیز میں کھرے ثابت ہوئے ہیں۔ جب ابراہیم آزمائشوں میں کھرے اترے تو اللہ عز و جل نے انہیں لوگوں کا امام بنایا اور فرمایا اے دنیا والو، ابراہیم کی روش اختیار کرو، ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، ابراہیم کا اسوہ اختیار کرو۔ رسول مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیے ہیں وہ بھی یہی کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو، ان کے اخلاق پر عمل کرو، ان کی ملت پر عمل کرو۔ خود اللہ عز و جل نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہاری جو ملت ہے، ملت مسلمین، یا تمہاری جو ملت ہے، جماعت ہے، یہ تمہارے ابا کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اور فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اور انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آج جو ہم مسلمان ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اس نام کو ہمارا اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم بذات خود ایک جماعت ہیں، ابراہیم اپنے آپ میں ایک جماعت ہیں۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام تھے اور اللہ کی توحید کی تبلیغ فرما رہے تھے، اپنی رسالت کی دعوت دے رہے تھے، اس وقت آپ تھے، آپ کی بیوی صاحبہ سیدہ سارہ تھیں، اور آپ کے بھتیجے لوط تھے۔ بس یہ پوری کائنات میں یہ تین لوگ تھے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے ایک سماج تیار ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اکیلا تھے تب اللہ فرمایا آپ جماعت ہو، قانتا للہ، اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہو، حنیفہ، اور ہر ایک سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل اپنے بندے کی تعریف فرما رہا ہے اور فرماتا ہے ان ابراہیم لواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ ابراہیم بڑے نرم دل تھے اور بڑے بردبار تھے، بہت سارے معاملات کو ٹال جاتے تھے۔ اور فرمایا سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب عز و جل نے جو حکم دیا، جو اشارہ کیا، اللہ کے خلیل نے، اللہ کے اس مخلص بندے نے کبھی ٹال مٹول سے کام نہیں لیا، فوراً اس اطاعت و فرما برداری میں لگ گئے۔ ہم نے ان کو کئی چیزوں میں آزمایا اور وہ کھرے اترے۔ آزمائش کن چیزوں میں رب نے کی؟ قرآن پاک میں اس کی تفصیل ہے۔ سورہ توبہ میں 10 چیزوں کا ذکر ہے، اور سورہ احزاب میں بھی 10 چیزوں کا ذکر ہے، اور سورہ مومنون میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یعنی جن چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام کو رب نے آزمایا ان میں سے چند چیزوں کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، چند چیزوں کا ذکر سورہ احزاب میں ہے، اور چند چیزوں کا ذکر سورہ مومنون میں ہے۔ وہ آزمائش کن چیزوں کی تھی؟ کہا التائبون العابدون الحامدون، وہ ابراہیم توبہ کرنے والے تھے،
عبادت کرنے والے تھے، حمد کرنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، رکوع کرنے والے تھے، سجدہ کرنے والے تھے، نیکی کا حکم دینے والے تھے، برائی سے روکنے والے تھے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے۔ یعنی ان چیزوں کا رب نے حکم دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ آج ہمیں بھی توبہ کا حکم ہے، ہمیں بھی حمد کا حکم ہے، ہمیں بھی عبادت کا حکم ہے، ہمیں بھی بندگی کا حکم ہے، ہمیں بھی رکوع اور سجود کا حکم ہے، ہمیں بھی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے طفیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں پر عمل کیا تو اللہ عز و جل نے انہیں نبیوں کا امام بنا دیا، انہیں نبیوں کا امام بنا دیا۔ اور اگر ان کے صدقے، ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہم اس پر عمل کریں تو اللہ عز و جل ہمیں نیکوکاروں کا امام بنا دے گا، ابراروں کا امام بنا دے گا، صالحین کا امام بنائے گا۔ اور دیکھیے امام بنانا، امام کا مطلب بزرگ ہے نا، کیونکہ آج آدمی امام بننا کیوں چاہے گا؟ آج امام بننا کوئی عزت کا مقام تھوڑا ہونا ہے، لیکن یہاں جس امام کی بات ہو رہی ہے وہ نبیوں کا مقام ہے، وہ رسولوں کا مقام ہے، وہ اہل اللہ کا مقام ہے۔ یہ ان لوگوں کا مقام ہے جن لوگوں کو سیدھا سیدھا رب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، جن لوگوں کے دلوں میں رب عز و جل کے کلمات کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں امام سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے آپ کو تج دیتا ہے اور اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سارے پردوں کو، سارے حجابات کو دور کر دیتا ہے اور اس کو اپنی محبوبیت میں جگہ دے دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام توبہ کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کون پیغمبر ہیں؟ جنہیں سب مانتے ہیں، اور ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ وہ توبہ کرتے تھے جب سے ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، پھر بھی وہ توبہ کرنے میں کمی نہیں کرتے تھے۔ اور ہم سے خطا بہت سی ہوتی ہے اور توبہ جانتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم توبہ کی کثرت کریں۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا۔ ہر دم ہم اپنے آپ کو کہیں، اے اللہ یہ اتنی دیر جو ہم غفلت میں رہے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے، اے رب عز و جل ہم سے جو یہ خطا، یہ چوک، یہ غلطی ہوئی ہے اسے معاف فرما دے۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا، بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، لہذا وہ معاف فرمائے گا۔ عبادت کرنا ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے سچے ماننے والوں کی بھی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ عبادت میں دلچسپی پیدا کرے، عبادت میں دل لگائے، اور عبادت میں سستی اور کاہلی کو دخل نہ دے۔ جب بھی عبادت کا موقع ملے تو خالص اللہ عز و جل کے عبادت اور بندگی میں مصروف ہو جائے، رکوع اور سجود میں بالکل بخیلی نہ کرے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جب تک آدمی اپنے آپ میں بدلاؤ لانا نہیں چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹس سے مس نہیں کر سکتی۔ اللہ عز و جل اپنی کتاب میں اپنے پیاروں کی باتیں اس لیے بیان کرتا ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل اس لیے کی تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے لوگ جب اللہ والوں کی یہ باتیں سنیں تو ان کا دل پسج جائے، ان کے دل میں رب عز و جل کی محبت کا شوق پیدا ہو جائے، ان کا دل جو ادھر ادھر بہکتا رہتا ہے وہ نبیوں کے ان عبادات کے صدقے وہ اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف مائل ہو جائے، پھر اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، وہ ایک اچھا انسان ہو جاتا ہے۔
فرمایا سورہ مومنون میں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ان باتوں سے آزمایا، وہ یہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، آپ کوشش کرو کہ نماز پڑھیں، اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اللہ والوں جیسی نماز پڑھیں۔ اگر اللہ عز و جل کی توفیق آپ کو حاصل ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ اللہ والوں جیسی نماز ہو۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کا دل اپنے مولا کریم کی طرف مائل ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو کسی علاج کرنے والے کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں کہ ہماری بیماری یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور وسوسے آتے ہیں، اس سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ چونکہ وہ علاج کرنا جانتا ہے، وہ علاج کرے گا تو بیماری دور ہو جائے گی، پھر آپ کو نماز میں لطافت حاصل ہوگی، نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اس میں خشوع و خضوع حاصل ہوتی تھی، یعنی وہ رب عز و جل کی طرف مائل ہو جاتے تھے، اور نماز پڑھنے کے جو آداب اور طور طریقے ہوتے تھے وہ سب کو وہ بجا لاتے تھے۔ فرمایا اور جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، غیر ضروری بات ہے، فالتو کی باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، جس سے کوئی مطلب نہیں، جس میں ہمارا کوئی بھلا نہیں، نہ دنیا میں ہمیں کوئی بھلا ہونے والا ہے، نہ دین کا اس سے کوئی تعلق ہے، تو میاں اپنا وقت خراب کیوں کر رہے ہو؟ بظاہر اس وقت بہت لذت ملتی ہے جب آپ کھڑے ہو کے دوسروں کے تعلق سے تنقید کرتے ہو، برائی کرتے ہو، چغلی کرتے ہو، اس کے بارے میں یہ بات، اس کے بارے میں یہ بات، اس سے آپ کا فائدہ کیا ہے؟ بس آدمی یہ سوچ لے کہ ہمارا فائدہ کیا ہے۔ اگر آپ کا فائدہ نہیں ہے تو بے شک نقصان ہے، تو وہ نقصان جس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی لذت نہیں، خامخواہ کیوں پڑے ہو، جس میں آپ کا دین خراب ہو رہا ہے، ایمان پہ اثر ہو رہا ہے۔ اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ماں سوا اپنی بیویوں اور بادیوں کے، بے شک اس پر کوئی ملامت نہیں، اور جو اس کے سوا کسی اور کو طلب کرے وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ 10 چیزیں ان کی فطرت سے ہیں، 10 چیزوں پر انہوں نے عمل کیا، اور وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی سنت ہیں۔ پہلی چیز مونچھیں کم کرنا، دوسری چیز داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم ہوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ وہ مونچھیں پست کرتے تھے اور داڑھی بڑھاتے تھے، تو یہ سنت ہے، فطرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جن چیزوں سے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے۔ اور فرمایا مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا۔ بظاہر اس کو ہم بہت زیادہ توجہ نہ دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک اچھے آدمی ہو یا گندے ہو، پڑھے لکھے ہو یا غیر پڑھے لکھے ہو، تہذیب تمدن کو جانتے ہو یا گنوار ٹائپ کے ہو، وہ آپ کے اس عمل سے ظاہر ہوگا۔ دانت میں مسواک نہیں کریں گے تو یہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ ابھی ہماری جوانی ہوتی ہے، عمر کی بالکل شباب ہوتی ہے، مگر دانتوں کی بیماریوں میں ملجھے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت کو، اور فطرت اور نیچر میں جو چیز ہے اس کو بھی ہم نے چھوڑ رکھی ہے، تو سوائے بیماری کے کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغل کے بال نوچنا۔
زیر ناف بالوں کو مڑوانا، استنجا کرنا، ان 10 چیزوں کی مکمل استنجا کرنا. اور حدیث پاک کے راوی وہ کہتے ہیں کہ 10ویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی وہ میں بھول گیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بتایا تھا کلی کرنا. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بولنے لگتے ہیں تو ہمیں یاد ہو یا نہ ہو، اگر یاد نہ ہو بات ذہن سے نکل جائے تو اس کی جگہ میں کوئی دوسری بات بول دیتے ہیں. لیکن یہ خدا و رسول پہ تہمت ہے، کیونکہ آپ بات کس کی کر رہے ہو؟ جب آپ کہتے ہو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو پھر اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات جوڑ رہے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہوگی. یعنی وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، وہ بات آپ کہہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات میں نے نہیں کہی اور لوگ کہیں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس لیے یہ صحابہ تھے، یہ جب کوئی بات کرتے تھے اور اگر ان کو کوئی چک ہو جاتی تھی، بھول جاتے تھے یا مس ہو جاتی تھی، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اپنی طرف سے کوئی جوڑ دیں، وہ فوراً خاموش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بات یہ نہیں ہے، آپ نے کچھ کہا تھا، شاید ایسا کہا تھا. وہ جو ان کا شاید ہوتا تھا وہ بھی در حقیقت یقین تھا. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. خیر اب آیت پہ آئیے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے چند چیزوں میں آزمایا، اور جب وہ کھرے اترے تو ہم نے ان کو امام بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے رب میری اولاد کو بھی تو امام بنا دے. قال ومن ذریتی، کہا میری اولاد کو بھی تو امام بنا لے. اللہ عز و جل نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ہم ظالموں کو یہ منصب عطا نہیں کرنے والے. چنانچہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کی کہانی پڑھیے، ان لوگوں کو اللہ عز و جل نے شرف عطا کی جو لوگ اللہ عز و جل کے فرما بردار تھے، یعنی وہ انبیاء اور رسول اور پیغمبر تھے. ہم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بہت سارے نبی آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی رسول اور پیغمبر آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے. اور اللہ عز و جل یہ مرتبہ کسی نافرمان کو نہیں دیتا. اور آج بھی اگر ہم عزت چاہتے ہیں دنیا میں اور دین میں تو قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ابراہیم باپ ہیں، نرم دل ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں تو شرف میں کوئی کمی نہیں فرمایا، لیکن ہماری اولاد کو بھی شرف عطا کر. لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا آپ کی وہ اولاد جو لائق ہوگی اسے سرفراز کیا جائے گا، اور جو لائق نہیں ہوگی اسے سرفرازی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کی تفصیلات ابھی اور بھی آئیں گی. اللہ عز و جل ہمیں قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.